معزز سامعین گرامی قدر، جہنم کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے بعض احادیث اور بعض مناظر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ قیامت کے دن سے قبل کے بھی بہت سے مناظر ہیں جو ہمارے موضوع کے متعلق ہیں۔ صرف تیزی سے ان کا احاطہ کرتے ہوئے یاد دہانی کے طور کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کو موت دینی ہے، اور جس چیز کو پیدا کیا ہے جس میں جان نہیں ہے، کل من علیہا فان، اس کو بھی تباہ کرنا ہے، اس کو بھی بدلنا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو زمین ہے اس کے بدلے میں دوسری زمین ہوگی، یہ جو آسمان ہے حقیقت میں ان کے اندر وہ چپس تو انسٹال ہوں گی، جیسے انسان کو نیا جسم ملے گا، مٹی نے یہ تو کھا لیا، نیا جسم ملے گا، نئے جسم اور نئے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، حالانکہ وہ اس سے مختلف ہوں گے، گویا وہ یاداشت ضرور ان کے اندر ڈالی جائے گی۔ اسی طرح زمین کے حوالے سے بھی زمین بھی گواہیاں دے گی، لیکن حقیقت میں وہ زمین اس زمین سے مختلف ہوگی۔ اور یہ جو منظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی مخلوقات کو موت دینے کے بعد، اب بتائیے موت سے اگر کسی نے بچنا ہوتا، کائنات میں ایک ہستی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی ذات موت سے بچ جاتی تو پھر انسان یہ بیان کر سکتا ہے کہ موت سے کوئی نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اور اگر موت سے اللہ رب العزت نے حقیقت میں بھی اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بچانا ہوتا تو رسول اللہ کی ذات کو بچاتے، لیکن موت تو ان کے گھر بھی دستک دے رہی ہے۔ اور امی عائشہ وہ پورے کا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، سیرت کے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا بل ہوا رفیق الاعلیٰ، تو میں سمجھ گئی آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ کی روح کو بھی ملک الموت نے قبض کر لیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں قیامت جب آئے گی زمین کی مخلوقات کی روحوں کو قبض کر لینے کے بعد حکم ہوگا پہلے آسمان کے فرشتوں کی روحوں کو قبض کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی اور دیگر لشکروں کی اور دیگر مخلوقات کی طرف متوجہ ہوں گے اور سب کی روحوں کو قبض کرتے جائیں گے۔ اور یہ بات سند کے اعتبار سے بعض حدیث ضعیف ہیں، لیکن مفہوماً کئی مرتبہ سند ضعیف ہو، مطلب اور مفہوم درست ہوتا ہے دیگر روایات سے، اور یہ بات درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت پھر دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، چھٹے، ساتویں، جمیع مخلوقات عرش سے لے کے زمین تک جتنی بھی ہوں گی سب کی موت کا حکم دے دیں گے، سب کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا۔ 4 بڑے مقرب ملائکہ اور فرشتے رہ جائیں گے، ان کی روحوں کو بھی اللہ رب العزت باری باری قبض کرتا جائے گا۔ ملک الموت اور جبریل امین رہ جائیں گے، جبریل امین جیسے رسول اور پیغمبر کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے گا۔ بتائیے موت سے کس نے بچنا اگر جبریل امین کی روح کو قبض کر لیا گیا؟ اور پھر اللہ رب العزت ملک الموت کی روح کو خود قبض کریں گے، اور اس روح کو قبض کرنے کے بعد زمین و آسمان کے سارے سسٹم کو لپیٹ کر نئی زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث سندن بھی صحیح ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے، زمین کے اوپر آسمان کے اوپر جب کوئی مخلوق نہیں ہوگی، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کہاں گئے وہ بادشاہ؟ کہاں گئے وہ جابر سلطان؟ کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہمارے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا؟ سب کے سب کو موت، اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ جو عرصہ اور مدت ہے اللہ تنہا یگانہ یکتا اسی طرح ہوگا جس طرح تخلیق کائنات سے قبل تھا، اور پکار پکار کے کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج وہی بادشاہ ہے، وہی رب ہے۔ پھر حکم ہوگا زمین کے اندر مخلوقات کو پیدا کرنے کا، زمین کو پیدا کرنے کا، آسمان کو پیدا کرنے کا، فرشتوں کو اٹھانے کا، لشکروں کو اٹھانے کا۔ یہ سارے کے سارے واقعات اس قیامت کے دن سے قبل کے، اور قیامت کا دن جس کی بعض واقعات جزیات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارا موضوع بنیادی طور پہ قیامت کے دن کے حوال نہیں ہے، لیکن اس دن کی شدت اور اس دن کے عذاب چونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بندوں کی کفیات جو پہلے تھی کہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ حساب کتاب شروع کر دو چاہے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے، جب حساب کتاب شروع ہوا اس کی بات جزیات رکھی، لیکن سنگینی کا عالم یہ ہوگا، سنگینی لوگوں کی
اوپر دیکھیں کیسی دہشت ہوگی کہ ایک جلیل القدر رسول اور پیغمبر ہیں، اولو العظم رسولوں میں سے ہیں، اور درست بات ہے اور صحیح راجح موقف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور سب سے برگزیدہ ہستی نبیوں میں سے بھی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ ابراہیم کھڑے ہوں گے پوری انسانوں میں سے، پہلے صف اول کا لیڈر حضرت محمد رسول اللہ، اور دوسرے نمبر پہ سیدنا ابراہیم کھڑے ہوں گے اور اپنے باپ کی سفارش کریں گے اور کہیں گے اللہ میرا باپ ہے۔ باپ آذر کہے گا ابراہیم سے، کیا کہا؟ تجھے کہا تھا میری پیروی کر، آج میں تیری پیروی کرتا ہوں، میری سفارش کر۔ آپ یہ عالم ذرا ذہن میں لگائیے کہ بندوں کے دلوں کے اوپر کیا بیتے گی۔ اتنا جلیل القدر پیغمبر اللہ کو کہے گا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو کہ ابراہیم کا باپ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اس وقت اتنے جلال میں ہوں گے کہ ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ وہ آذر جو انسانی شکل میں تھے چند لمحوں کے اندر ابراہیم دیکھیں گے کہ بجو کی شکل اختیار کر لیں گے اور اللہ رب العزت انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ اس وقت انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی سفارش اس دن اللہ رب العزت اپنے باپ کے بارے میں قبول نہیں کریں گے، صرف شرک کی وجہ سے۔ عقیدوں کی بحثیں لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے بعض لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ چچا تھے، اللہ تعالیٰ باپ کہہ رہا ہے، رسول اللہ باپ کہہ رہے ہیں، آپ چچا بھی کہہ لیں تو پھر کیا حسب نسب سے چچا بری ہوتا ہے؟ اور وہ کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، اس دن کسی کے لیے آگ ہوگی پاؤں تک، کسی کی ٹہنے تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کی گردن تک، کوئی پورے کا پورا آگ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں سب سے کم درجے کا جو عذاب دیا جائے گا وہ 2 پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی، اور وہ جوتیوں کی اتنی حدت اور شدت ہوگی کہ ان جوتیاں پہننے والے شخص، اور حدیث میں ان کا نام بھی موجود ہے کہ کس کو پہنائی جائیں گی۔ پھر لوگ کہتے ہیں فرقہ صحیح حدیث ہے۔ اس پاؤں میں پہننے کے بعد ان کا دماغ ابلے گا بھی اور پگھلے گا بھی، صرف جوتیاں پہننے سے۔ صرف آگ کی جوتیاں اتنی شدید ہوں گی کہ دماغ کو ابال کے رکھ دیں گی، پگھلا کے رکھ دیں گی۔ تو جو بندہ پورا آگ میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی گہرائی بھی بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک حدیث کے اندر 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو کوئی جملہ اللہ کی ناپسندیدگی کا ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ بندہ آگ میں جائے، اور دوسرا یہاں جہنم کی وسعت بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کئی مرتبہ انسان ایک کلمہ ایسا بولتا ہے کہ جہنم میں اتنے نیچے گر پڑتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔ ایک جملے سے بندہ اتنا گرتا ہے تو جہنم خود کتنی گہری ہوگی؟ زمین سے لے کے آسمان تک، زمین سے لے کے سورج تک نہیں، سورج سے لے کے ملکی وے کہکشاں تک نہیں، اور ہزاروں اربوں کہکشاؤں تک نہیں، یہ ساری کی ساری کہکشائیں ایک آسمان کے جو نیچے ہیں، اس زمین سے لے کے آسمان تک ایک جملے سے بندہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اتنی بڑی ہے، اتنی وسعت ہے اس کی، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے بھی کلام حمید میں یہ جہنم کو تیار کیا گیا انسانوں اور جنوں اور مخلوقات جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، بعض منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھے جی جہنم کہے گی، ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کی آیت ہے۔ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، ابھی نہیں بھری، مجھے بھر دیا جائے، مجھے بھرا جائے، مجھے یہ جی جہنم کہے گی، جی ہاں کہے گی۔ اور اللہ رب العزت اپنے قدم مبارک کو اس میں ڈالنے کے کہے گی بس بس۔ منکرین حدیث کو یہ اعتراض ہے، جی دیکھیں جی یہ کیا ہے، جو بھائی یہ قرآن سے ثابت ہے یہ باتیں، اور جہنم کا جو غیظ و غضب ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اس کی چنگھاڑیں قرآن سے ثابت ہیں، اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے جہنم اس دن اتنا بھڑکی ہوگی، ویسے تو اس کے اوپر 19 دروگے ہیں، قرآن کی آیت
اور ان کی غلاظت کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. یہاں پہ غلظہ مراد ہے کہ وہ رحم کرنے والے نہیں ہوں گے اور وہ 19 ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اس کا غیظ و غضب اتنا ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی. 70,000 لگامیں جہنم اکیلی کو ڈالی ہوگی. کیوں؟ اگر اس دن اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مخلوق میں سے ہر ایک کو چٹ کر جائے. 70,000 لگامیں ڈال کے فرشتے اس کو پکڑے ہوں گے، اور 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. ہر 1,000 کے اوپر پھر 70,000 فرشتے ہوں گے. اور حدیث کے اندر اگر کیلکولیشن کی جائے تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے اس دن اکیلی جہنم کو پکڑا ہوگا. 4 ارب 90 کروڑ اللہ کے فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ مناظر دل کی تقویت کے لیے اور یقین قلبی کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ، ہاں قرآن میں یہ بھی ثابت ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا اطمینان قلب کے لیے. نبیوں کو بھی اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دکھاتے ہیں. اور رسول اللہ نے خود یہ خواب بیان کی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں جبریل بھی ملے، میکائیل بھی ملے، اور انہوں نے مجھے جہنم کو بھڑکاتے ہوئے ایک فرشتہ دکھایا اور کہا یہ خازن جہنم ہے. جہنم کو بھڑکاتے ہوئے ایک فرشتہ دکھایا، یہ خازن جہنم مالک ہیں. وہ بھی فرشتے ہیں لیکن جہنم کو بھڑکانے والے ہیں. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی آگ کی کیفیات بیان کر رہے ہیں. صحیح حدیث ہے، مختلف احادیث ہے. اور کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. ایسے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے. غلاظ شداد، ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اس آگ کو بھڑکایا گیا، 1000 برس وہ سفید ہو گئی. پھر اللہ نے اس کو بھڑکایا، وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 برس بھڑکایا، وہ سیاہ ہو گئی. اب اس کا شعلہ بجھتا نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے. پاس ایک حبشی صحابی، غلام صحابی ہیں، بے ہوش ہو گئے یہ بات سن کے. آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور کہنے لگے اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے. کس کام کے لیے؟ جاؤ رسول اللہ کو جا کے بتلا دو، یہ جو بندہ جہنم کے خوف سے، یعنی رب کے خوف سے بے ہوش ہو کے گرا ہے، اور پوری امت تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر اپنا خوف مسلط نہیں کرے گا. اللہ کی قسم، دنیا میں ڈرنے والے کے اوپر قیامت کے دن اللہ کا خوف نہیں ہوگا. آج ڈر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے یہاں ڈرنا یا وہاں ڈرنا. اس 70 سال کی زندگی میں ڈرنا کہ وہ ارب سال کی زندگی میں اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا. جو یہاں ڈرے گا اس خوف سے بچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جہنم سے بچنے والے کسی شخص کو میں نے آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کلیات یاد کیجئے. جہنم سے جو بچنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھے میں آرام کی زندگی بسر کر لوں، میں سکون کی زندگی بسر کر لوں، اور میں بس ہر وقت کاروبار میں اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہوں تو بھی میرا گزر. اللہ کے بندوں، اگر جہنم سے بچنا تو سٹرگل، محنت کرنی پڑے گی. کچھ نہ کچھ سٹرگل اور محنت کے بغیر جہنم سے نہیں بچا جا سکتا. اور جنت کی محنت کرنے والے بھی کسی کو آرام سے نہیں دیکھا. وہ محنت کیا ہے؟ بار بار مسجدوں کی طرف آنا، اللہ کے فرائض کو پورا کرنا، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا، معاشرتی معاملات کو درست کرنا. آپ جہنم کے جو اجمالی تذکرے ہیں وہی اگر سن لیں تو شاید خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہتھوڑا ہر جہنمی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا، ہر جہنمی کے لیے، ہر جہنمی کو جیسے قبر کے اندر ہتھوڑا مارا جاتا ہے اور اس کے سارے اعضاء کھل جاتے ہیں. حدیث میں اور قرآن میں مقام من حدید کا جو ذکر ہے، وہ ہتھوڑا جو لوہے کا جہنمی کے سر پہ مارا جائے، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ مارا جائے گا تو وہ بکھر جائے گا. وہ تو عذاب قبر میں رسول اللہ نے بیان کیا. یہاں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں وہ ہتھوڑا اگر زمین پہ رکھ دیا جائے تو زمین کی ساری مخلوقات جنوں انس جمع ہو جائیں اس کو اٹھانے کے لیے نہیں اٹھا سکتے. اس ہتھوڑے کو اٹھانے کے لیے جنوں انس جمع ہو جائیں اٹھا ہی نہیں سکتے.
وہ فرشتے کی ذمہ داری ہے جس نے اٹھا کے، جس کو پوری مخلوق اٹھا نہیں سکتی، وہ جہنمی کے سر کے اوپر لگنا ہے. یہی کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس کو اٹھا کوئی نہیں سکتا. اور پھر سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈرانے کے جو انداز اپنائے تھے، وہی انداز مبلغ کا کام ہے، وہی انداز طالب علم اور دین کے داعیوں کا کام ہے. وہ باتیں بیان کریں جو رسول اللہ نے بیان کی، وہ باتیں بیان نہ کریں اپنی طرف سے بیان کر کے بندہ یہ سمجھتا کہ شاید میں لوگوں کی اصلاح زیادہ کر لوں گا. ہاں، قصص سے، عبرتناک واقعات سے، اقوال سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تاثیر وحی الہی کی ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو ڈراتے تھے تو کہا جہنم کے اندر ہر انسان کے اوپر بچھو اور سانپ مسلط کیے جائیں گے، اور جو سانپ مسلط کیے جائیں گے عمومی طور پہ جو دنیا میں زہریلے سانپ ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. حدیث بھی دیکھیے کیسی عظمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. عموماً جو نگلنے والے سانپ ہیں دنیا میں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان میں زہر نہیں ہوتا، اور جو زہریلے سانپ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا وہ زہریلے سانپ قیامت کے دن ان چھوٹے سانپوں جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ اونٹ کی گردنوں جیسے موٹے موٹے ہوں گے. تو ان کا زہر کیسا ہوگا؟ اور وہ جو بچھو یہاں پہ تمہیں نظر آتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی بچھو کا سائز ایک خچر کے برابر ہوگا، اور اس کے ڈنگ کا سائز ایک کھجور کے برابر ہوگا. بتائیے سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اور کہا جب وہ بچھو یا سانپ انسان کو کاٹے گا تو 40 برس تک اس کی تکلیف انسان محسوس کرے گا. 40 برس. یہاں پہ ہم 4 دن کی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں. زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال. اور ایک مرتبہ ڈسنے سے 40 برس تک تکلیف اور اذیت محسوس کرے گا. اور یہ جہنمی کے اوپر جہنم میں جب تک رہے گا مسلط رہیں گے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں عجیب بات آتی ہے کہ ان میں سے کوئی سانپ اور بچھو اگر زمین کے اوپر آ جائے، صرف زمین کے اوپر آ جائے، کاٹے نہ کسی کو، اور سانس لے لے، اس کی سانس اتنی زہریلی ہے کہ زمین کے اوپر سے سبزہ ختم ہو جائے گا. سبزہ ختم ہو جائے گا. کھانے کے لیے، پینے کے لیے. جو منکرین حدیث تو چلو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے کھانے پینے کا ذکر، ایک ایک چیز کا ذکر تو اس قرآن پاک میں ہے. زقوم کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اس کا جو پھل ہے ایسے ہے جیسے شیطان کے سر ہیں. اور فی اصل الجحیم، جڑ جہنم سے اگی ہے، جہنم میں پرورش پانے والا پودا ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لو ان شجرۃ الزقوم، اگر لو ان قطرہ من الشجرۃ الزقوم قطرت فی الدنیا، اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گر جائے لفسدت الارض، تو زمین کی ساری پیداوار ختم ہو جائے. ایک قطرہ. فمالیون منہ البطون، یہ زقوم انسان کھائے گا اور اسی سے پیٹ بھرے گا. اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو زمین پر قیامت تک کے لیے سبزہ نہیں اگے گا، لیکن اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا. تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ذریع. کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کانٹے جن کو اونٹ بھی نہ چبا سکے، وہ کانٹے انسان کے لیے ہیں. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصہ جو حلق میں اٹک جائے. کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ نہیں؟ کھانے سے بھی پہلے تلفہ وجوہہم النار، تلفہ وجوہہم، ان کے منہ آگ میں اس طرح جل جائیں گے. وہم فیہا کالہون. ترجمہ پڑھیے نا، ڈاکٹر ارشاد صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں، کبھی آئے. اس کی ٹرانسلیشن بندہ کیا کرے؟ اس کی کیا ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن جب تک آپ غور و فکر کریں گے نہیں، وہم فیہا کالہون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں گھسنے سے پہلے جہنم انسان کے چہرے کو کھا جائے گی.
وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، وہ بغیر گوشت کے جبڑوں کے ساتھ ڈھانچے کی حالت میں جہنم میں داخل ہو رہا ہوگا۔ یہ بھی صحیح ٹرانسلیشن کا حق ادا نہیں ہوا، یہ بھی صحیح ٹرانسلیشن کا حق ادا نہیں ہوا۔ وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، بغیر گوشت کے جبڑے، اور یہ جو ناک جب اتر جائے چہرے کے اوپر سے، جب سارا گوشت اتر جائے تو اس جو جس کو ہم اردو میں سکیلٹن، انگلش میں سکیلٹن، اردو میں ڈھانچہ کہتے ہیں، وہ کفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اس طرح جہنم میں داخل ہو رہا گا۔ وہ کھانا پینا تو اس کے بعد کی باتیں۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، ایسی آگ ہے جو چہرے کے اوپر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں رہنے دے گی، ایک بوٹی بھی نہیں رہنے دے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے ان کھانوں اور ان پانیوں سے بچائے، اور یہ جہنم کا ایک تفصیلی موضوع ہے کہ کیا کیا ملنا ہے، کیا کیا کھانا جہنمیوں کو کھلایا جانا ہے، اور کیا کیا پانی جہنم میں پلایا جانا ہے۔ تو پھر اتنی باتیں سننے کے بعد ہم 3 جملے ایک دن میں ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ جو بندہ 3 دفعہ کہہ دیتا ہے اللہ بچا لیتا ہے، نہیں اللہ کی بات پہ یقین، تو کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے؟ کوشش اور عمل اگر مشکل لگتا ہے تو منہ سے تو کہہ دو اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچا دے، اللہ تعالیٰ اس۔ اگر یہ خوف اور کفیت ہر روز اللہ کی قسم کہو گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کیونکہ پیارے رسول کی گارنٹی ہے، بچ جاؤ گے۔ جب کہو گے تو بچو گے، کہو گے تو اس کے اثرات جسم پہ ظاہر ہوں گے کہ ہاں اس بندے کو جہنم یاد ہے۔ ہر روز 3 مرتبہ کہو، اور زیادہ مرتبہ کو، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ تعالیٰ آگ سے بچا دے، اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اور بھائی کہنا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں ماں عائشہ نے جب پوچھا تھا نا کہ اس کا کیا بنے گا، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا خرچ کرنے والا، تو رسول اللہ نے وہاں پہ ایک بڑا زبردست جملہ کہا کہ اس کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کبھی یہ نہیں تھا کہا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ کہنا بھی اللہ کی طرف سے دین اور عطا ہے اور سعادت ہے۔ اگر ہم کہیں گے تو یہ شعور ہمارے دماغ میں ہوگا کہ ہاں کوئی چیز ہے جس سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں بعض باتیں اس حوالے سے کر کے قرآن پاک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو جمعے میں بات چھوڑی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔